नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि हर कोई अपने घर में खैर व आफियत से अल्लाह की रहमतों के साए तले होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अपनी आफियतों के साए में, अपनी रहमतों के साए में सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अपने घरों में रखे। आमीन। आज का सबक शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात कि कल जब मैंने अपनी वीडियो जो अपलोड की थी वो तकरीबन 9 मिनट और कुछ सेकंड्स की थी। मुझे ये देख के इंतहाई अफ़सोस हुआ कि उसका एक भी व्यू नहीं आया और मुझे इस बात का दुख भी हुआ कि क्या हमारे पास अल्लाह के अहकामात सुनने के लिए 9 मिनट नहीं है। और कल की जो आयत थी उसमें तो सिर्फ़ एक गाय का वाक़या था जो बनी इसराइल का था। क्या हमारे पास इतना वक्त भी नहीं कि हम सिर्फ सुन सकें? 9 मिनट का तो मेरा ख़्याल है कोई ड्रामा भी नहीं है। लेकिन आप ये देख लीजिए कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमा दे, अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में मुनाफ़िकीन की जो क्वालिटीज़ बताई उनमें ये भी थी कि उनके दिलों पर मोहर लग गई है। अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है। ख़तम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम, और उनकी आँखों पर और उनकी कानों पर मोहरें लग गई हैं। वो सुमुन बुकमुन उम्युन हैं, गूंगे बहरे अंधे हैं, हक़ को नहीं जानते, हक़ को नहीं देखते। अगर वो आ भी जाए उनके सामने तो भी उनको नहीं पहचान सकते। तो आप ये देख लीजिए कि हमें भी अपना मुहासबा कर लेना चाहिए। हदीस में है, हासिबु कबला अन तो हासबु, इससे कबल कि अल्लाह तुम्हारा हिसाब ले अपना एहतसाब खुद कर लो। इससे पहले कि हमारा हिसाब अल्लाह शुरू कर दे, हमें अपना मुहासबा कर लेना चाहिए। हमें अपने अंदर झांकना चाहिए कि क्या हम भी तो उन लोगों में शामिल नहीं हो गए, क्या हमारे दिलों पर बड़ी मोहरें तो नहीं लग गई। आज की आयत भी यही है कि इतनी ज़्यादा मोज़ात देखने के बाद भी यहूदियों की दिल जो हैं वो सख्त थे, जो उनमें हक बात नहीं जा रही थी। तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको हदायत नसीब फरमाए। आमीन। आज का सबक शुरू करते हैं। कल हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 73 तक पढ़ा था। आज हम इंशाल्लाह 74 से शुरू करेंगे। तो अपना सबक देखते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन इलाही आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा आयत नंबर 74। सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिया कल हिजारा, फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए, गोया वो पत्थर हैं या इनसे भी ज़्यादा सख्त। और पत्थर तो बाज़ ऐसे होते हैं कि इनमें से चश्मे फूट निकलते हैं, और बाज़ ऐसे होते हैं कि फट जाते हैं और इनमें से पानी निकलने लगता है, और बाज़ ऐसे होते हैं कि अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं और अल्लाह तुम्हारे अमलों से बेखबर नहीं। यहाँ पे अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं, अल्लाह ताला यहूद से, बनी इसराइल से ही बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने इससे पहले बैल का वाक़या पढ़ा और अल्लाह ताला अपने तमाम एहसानात जो हैं वो यहूद को याद करवा रहे थे, बनी इसराइल को याद करवा रहे थे। तो यहाँ पे भी पहले हमने गाय का वाक़या पढ़ा था कल, कि किस तरह वो एक गाय जो अल्लाह ताला ने कहा था ज़िबा कर लें, और वो गाय जो है वो मुर्दा शख्स को मारने से उसका यानी मुर्दा गाय का एक टुकड़ा जो है गोश्त का, वो मुर्दा शख्स को मारने से वो शख्स जी उठेगा और अपना कातिल का नाम बता देगा, और ऐसा ही हुआ। तो अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं, इतने खुले मौजज़ात देखने के बाद भी तुम्हारे दिल सख्त हो गए। क्योंकि जब दिल सख्त हो जाता है, मैंने अभी कहा आपसे कि उसमें हक बात नहीं जाती, ना उसको सुनने का वक्त होता है, ना उसको देखने का वक्त होता है, और ना ही इंसान जो उस पर गौर कर सकता है, ना ही उसकी तरफ दिल जाता है, ना वो इंसान के दिल में हक बात जाती है। तो हमें अपना मुहासबा करना चाहिए कि हमारे दिल भी तो ऐसे सख्त नहीं हो गए। अब यहाँ अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि तुम्हारे दिल ऐसे सख्त हो गए जैसे वो पत्थर हैं। अब ये जो पत्थर हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं, पहले तो अल्लाह ने कहा वो पत्थर हैं, लेकिन फिर अल्लाह ने कहा शायद इनसे भी ज़्यादा सख्त, क्योंकि बाज़ पत्थर तो ऐसे होते हैं जिसमें से चश्मे फूटते हैं और उससे लोगों को फ़ायदा पहुंचता है, और बाज़ ऐसे होते हैं जिनमें से सिर्फ पानी निकलता है, यानी वो चश्मे तो नहीं निकलते लेकिन पानी निकलता है, वो लोगों को थोड़ा नफ़ा पहुंचाते हैं। और बाज़ ऐसे होते हैं जो अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं, वो भी पता चलता है कि अल्लाह के खौफ से गिर रहे हैं, लेकिन अल्लाह तुम्हारे अमलों से बेखबर नहीं है, और तुम इस कदर सख्त हो चुके हैं तुम्हारे दिल कि तुम्हारे दिलों में अल्लाह का खौफ भी ख़त्म हो गया है। तुम लोगों को अल्लाह का बिल्कुल खौफ नहीं है। अल्लाह की आयत में तहरीफ़ करते हो, तौरात में तहरीफ़ करते हो, नबी आखिर ज़मा की जो निशानियाँ हैं तौरात में उनको बदल डालते हो। तो क्या तुम्हारे दिलों में बिल्कुल अल्लाह का खौफ मौजूद नहीं है? इतने न डर हो गए हो तुम लोग? अल्लाह हमें माफ़ फरमाए।
آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مومنوں کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہو جائیں گے؟ حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ اللہ کی تورات کو سنتے پھر اس کے سمجھ لینے کے بعد اس کو جان بوجھ کر بدل دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مدینہ کے مسلم مسلمانوں سے۔ آپ کو پتہ ہے جب توریت جو ہے وہ نازل ہوئی تھی تو توریت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی تمام نشانیاں تھیں، اور یہودی علماء کو یہ سب نشانیاں پتہ تھیں۔ مدینہ میں یہود رہتے تھے، انہوں نے مسلمانوں میں یا مدینہ میں یہ بات یعنی نبی آخر الزماں کی جو نشانیاں تھیں وہ پھیلا رکھی تھی۔ تو مدینہ کے جو دو مسلم مسلمان تھے وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ یعنی جب وہ ایمان لے آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہیں وہ نشانیاں دیکھ کر یقین ہو گیا تھا، تو پھر یہ جو یہود تھے یہ وہ نشانیاں اس میں مزید تعریف کرتے جا رہے تھے، اپنے مطلب کی یعنی کہ اس میں سے آیات جو ہیں اپنے مطلب کے رد و بدل کرتے جا رہے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی بیان کر رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، یعنی ان کو پتہ ہے کہ یہ نبی و آخر الزماں ہے، ان کی نشانیاں انہوں نے دیکھ لی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو بدل رہے ہیں، یعنی کہ اس میں تحریف کر رہے ہیں توریت میں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جس وقت وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو اللہ نے بات تم پر ظاہر کی ہے وہ تم ان کو اس لیے بتاتے رہتے ہو کہ قیامت کے دن اسی کے حوالے سے تمہارے پروردگار کے سامنے تم کو الزام دیں، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مسلم مسلمان تھے ان کو یہ یہودی علماء نے ہی بتایا تھا اور وہ ایمان بھی لے آئے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بعض جو یہودی علماء تھے یا بعض جو یہود تھے جو اس بارے میں جانتے تھے کہ نبی آخر الزماں ہے، وہ جب مسلمانوں سے ملتے تھے تو وہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، ہم نبی آخر الزماں پر ایمان لے آئے ہیں کیونکہ ان کی نشانیاں وہی ہیں۔ اور لیکن جب وہ آپس میں ملتے تھے یعنی مختلف قسم کے اپنے جھوٹے جو ان کے علماء ہوتے تھے یا جھوٹے جو ان کے لوگ ہوتے تھے ان سے جب ملتے تھے تو پھر وہ کہتے تھے کہ کیا تم مسلمانوں کو وہ راز کی باتیں بتاتے ہو، یعنی تم نبی و آخر الزماں کی نشانیاں وہ بتا رہے ہو کہ یہ جب ایمان لے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو توریت میں تم پر ظاہر کی ہیں، جو توریت میں تمہیں بتائی ہیں، یہ علماء آپس میں کہتے تھے، اپنے علماء سے بھی کہتے تھے یہودی لوگ کہ جو باتیں توریت میں اللہ تعالیٰ نے تم پر ظاہر کی ہیں، جو نشانیاں تم کو بتائی ہیں، یہ تم مسلمانوں کو کیوں بتا رہے ہو؟ کیا تم ان کو اس لیے بتا رہے ہو کہ یہ تو قیامت والے دن تم پر اتمام حجت کر دیں گے، کہ یہ تو خود ہمیں آیات بتاتے تھے اور وہ اپنے رب کے سامنے تمہارے اوپر یہ اتمام حجت کر دیں گے کہ ان کے پاس بھی آیات آئیں، ان کو معلوم تھا اور یہ ایمان نہیں لائے، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولا یعلمون ان اللہ، کیا یہ لوگ جانتے نہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ سب کو جانتا ہے، یا اللہ کو سب معلوم ہے۔ اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ یہود لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں بتائیں گے یا دلوں میں چھپاتے ہیں یا مسلمانوں کو نہیں بتائیں گے یا نبی آخر الزماں کی جو نشانیاں ہیں ان کو چھپائیں گے لوگوں سے، تو کیا یہ سمجھتے ہیں اور پھر یہ آپس میں بات کر رہے ہیں کہ یہ نشانیاں لوگوں کو مت بتاؤ ورنہ یہ قیامت والے دن تم پر اتمام حجت کر دیں گے، تو کیا ان کو یہ نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ تمام چھپی اور ظاہری باتوں کو جانتا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے کہ کیا یہ چھپا رہے ہیں اور کیا یہ بتا رہے ہیں اور کیا اس میں تحریف کر کے اس کو بتا رہے ہیں، کیونکہ بہت سے یہودی علماء جو ہیں وہ اپنے دنیاوی نفع کی خاطر، دنیاوی فائدے کی خاطر اس میں تحریف کر وہ باتیں بتاتے تھے جو تحریف شدہ ہوتی تھی، وہ باتیں نہیں بتاتے تھے جو کہ اصل توریت میں تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور بعض ان میں ان پڑھ ہیں کہ اپنے خیالات باطل کے سوا اللہ کی کتاب سے واقف ہی نہیں اور وہ صرف ظن سے کام لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ بعض جو دنیاوی یہودی ہیں ان کی بھی بات ہو رہی ہے، کفار کی بات بھی ہو رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے یہ ہے کہ انہیں صرف اپنی دنیاوی خیالات باطل مطلب ان کو اپنی صرف دنیاوی خواہشوں کی فکر ہے، اپنی دنیا میں مگن ہے، اس کے علاوہ اللہ کی کتاب جو ہے اس سے واقف ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف یہی سوچتے ہیں جیسے یہ یہود سوچتے تھے کہ ہمیں جو ہے ہم تو اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کی لاڈلی قوم ہیں، ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی،
اور اگر آگ چھوئے گی بھی تو صرف گنتی کے چند دن، جتنے دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی، اس کے علاوہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کے صرف خیالات باطل ہیں، یہ ان کے صرف خیالات ہیں، صرف جھوٹے ظن ہیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ کیا ہم بھی تو ایسے لوگوں میں شامل نہیں، کیونکہ ہم مسلمانوں کا بھی یہی ہے کہ ہم میں سے جس نے کلمہ پڑھ لیا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے، ہم میں سے جس نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ جنت میں ضرور جائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ جنت میں جائے گا، لیکن اس سے پہلے اپنی جہنم میں سزائیں بھگت کے جائے گا۔ اور جہنم کی سزائیں اتنی خوفناک ہیں کہ وہ برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ سوچ لیجئے کتنی گرمی پڑ رہی ہے، ہم سے کیا دنیا کی گرمی برداشت ہوتی ہے؟ جب گرمی زیادہ تیز ہوتی ہے تو لائٹ بھی جانا شروع کر دیتی ہے، انسان کو کتنا پسینہ آتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ قیامت والے دن کوئی لائٹ، کوئی اے سی، کوئی پنکھا نہیں ہوگا، انسان کے پاس صرف اس کے اعمال ہوں گے۔ تو ہم بھی دیکھ لیں کہ کیا ہم لوگوں کو بھی اس قسم کے خیالات باطل تو نہیں ہیں؟ کیا ہم بھی تو ظن میں نہیں ہیں؟ اس ظن میں تو نہیں ہیں کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور وہ ہماری شفاعت کریں گے، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں تو ہم بھی بس جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ نے یہ ہمیں کتاب صرف پڑھنے کے لیے نہیں دی، اسے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جاننا ہے، ان باتوں کو بھی جاننا ہے، ان احکامات کو جاننا ہے، ان باتوں کو جاننا ہے جن کے وجہ سے، ان گناہوں کو جاننا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیے ہیں، جن کی وجہ سے دوسری قوموں پر عذاب نازل ہوا، تاکہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکیں۔ تبھی ہم اللہ کے عذاب سے بچیں گے نا جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں۔ تو وہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا؟ وہ ہمیں اس قرآن کی روشنی میں پتہ چلے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ چلتے چلتے پھر آپ سے درخواست ہے کہ آپ پلیز خدا کے لیے خدا را میرے ویوز بڑھانے کے لیے مت دیکھیں، میرے سبسکرائبرز بڑھانے کے لیے 4 سیکنڈ یا 6 سیکنڈ مت دیکھیں، مجھے اس سے کوئی خوشی نہیں ہے، مجھے خوشی تب ہوگی جب آپ پوری ویڈیو سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور جو بھی سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سب کو، ہم سب کو نیکی کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے مجھ سے یہ نیکی قبول کروا لے۔ مجھے اس چیز کا کوئی لالچ نہیں ہے کہ میرے سبسکرائبرز بڑھ جائیں یا 100 میں چلے جائیں۔ میرے سبسکرائبرز اگر 20 میں بھی ہیں تو میری خواہش ہے کہ وہ 20 کے 20 اللہ کا کلام سنیں، اللہ کی آیات سنیں، اللہ کے احکامات سنیں۔ اگر ان کو سننے کے بعد ایک شخص بھی اپنی زندگی بدل لیتا ہے، اس کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے، وہ اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، تو میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وبا سے نجات دلا دے۔ آپ کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔